اس شخص نے خود ایک دن کہا تھا کہ اسے پورا یقین ہے کہ اس دنیا میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس نے شاید کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ کوئی ورلڈ ریکارڈ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا وہ ایک ایسے واقعے کا انتظار کر رہا تھا؟ کیا وہ ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا تھا؟ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں پون لم کی، وہ شخص جس نے 4 مہینے سمندر میں گزارے تھے۔ وہ سمندر میں گم ہو گیا تھا۔ وہ سمندر میں ہر اس چیز سے کیسے بچ گیا تھا جس کا سامنا ایک جہاز کے تباہ ہو جانے کے بعد بدقسمتی سے بچ جانے والے ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، یعنی بھوک، پیاس، تند و تیز طوفان، سمندری شکاری اور سب سے بڑھ کر مایوسی۔ آپ اسے کچھ بھی نام دیں، لیکن پون لم کا اس سب سے واسطہ پڑا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ سب کیسے ہوا؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ سال 1942 کی بات ہے۔ اگر آپ تصور کریں تو اس وقت سارا سمندر ملبے سے بھرا ہوا تھا۔ دوستو، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم اس وقت اپنے عروج پر تھی، اور گریٹ بریٹین یعنی برطانیہ، جو کہ عام طور پر سمندر پر حکمرانی کیا کرتا تھا، یہ بھی اس وقت سٹرگل کر رہا تھا۔ برطانیہ کے اتنے بحری بیڑے اس جنگ میں تباہ ہوئے تھے کہ ان کے پاس کوالیفائڈ سیلرز تو کیا، کم کوالیفائڈ سیلرز کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے پیسوں کے عوض مدد کے لیے بہت سے ممالک کو کہا، اور سب نے ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے سیلرز بھی ان کی طرف روانہ کر دیے۔ چین بھی ان ممالک میں سے ایک تھا۔ چائنا میں جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ برطانیہ کو سیلرز کی ضرورت ہے، تو ہر وہ شخص جس نے وہ کورس کیا تھا یا پھر ٹریننگ لی تھی، اس نے سامان باندھ لیا اور برطانیہ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوستو، پون لم کو ایک ایسے جہاز پر سٹیورڈ کا عہدہ دیا گیا جو نہ تو بہت تیز سفر کرنے والا تھا، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ قابل اعتبار تھا، اور نہ ہی وہ ہر طرح سے مسلح تھا۔ اس بحری جہاز کا نام ایس ایس بین لوہمن تھا۔ اس جہاز کی شیپ بالکل ہی ایک بیٹھی ہوئی بطخ کی طرح تھی۔ 23 نومبر کے دن جب ایس ایس بین لوہمن اٹلانٹک اوشن میں سے گزر رہا تھا، اسے جرمنی کے ایک بحری جہاز یو بوٹ نے نشانہ بنایا، اور 2 گولے اسے آ کر لگے۔ گولے لگتے ہی جہاز تباہ ہو گیا اور وہ فوراً ہی ڈوب گیا، اور اس کے ارد گرد کے پانی نے اسے چند لمحوں میں ہی چوس لیا۔ 55 لوگوں کا کرو جو بحری جہاز میں سوار تھے، وہ سب کے سب پانی کی گہرائی میں چلے گئے، اور پھر جب وہ خوش قسمتی سے لائف جیکٹس کی وجہ سے واپس سطح پر ابھرے تو وہ سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور یہ ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ پون لم بھی ان زندہ بچ جانے والے خوش نصیبوں میں سے ایک تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ خوش نصیب نہیں تھا، کیونکہ اس کے باقی 10 ساتھی جو اس کے ساتھ بچ گئے تھے، انہیں جلد ہی قریب سے گزرنے والے بحری جہازوں نے دیکھ لیا تھا، اور ان سب کو انہوں نے ریسکیو بھی کر لیا تھا۔ لم کی زندگی کی آخری امید اس ایس ایس بین لوہمن کا آخری بچا ہوا ایک بیڑا تھا۔ یہ بیڑا انہوں نے ڈیزائن ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ اگر کبھی بھی جہاز وغیرہ ڈوب جائے تو بچ جانے والے اس پر سوار ہو سکیں۔ لیکن یہ لمبے سفر کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ 8 فٹ لمبا اور 8 فٹ چوڑا تھا، اور اس میں ایک کمزور سی ترپال کی چھت بھی تھی جو بارش اور دھوپ وغیرہ سے بچنے میں مدد کرتی تھی۔ کھانے کے لیے اس میں خشک بسکٹ کے چند ڈبے پڑے تھے، اور پینے کے لیے اس میں 40 لیٹر صاف پانی تھا، اور رات کے اندھیرے میں دوسرے بڑے بحری جہازوں کو سگنل دینے کا بندوبست بھی اس میں کیا گیا تھا۔ اور دوستو، کسی کی بھی اس بیڑے کی مدد سے زندگی بچانا ایسا تھا کہ آپ خود اس زندگی کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ پون لم کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اتنی خراب کہ اس سے تیرا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے خود کو اس بیڑے سے باندھ دیا۔ چند لمحے پہلے بحری جہاز میں سفر کرنے والا شخص اب بے رحم پانی کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ کیا آپ کو کبھی اپنا بچپن میں کھو جانا یاد ہے؟ چلو ایک شاپنگ مال کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ کے والدین آپ کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو گھبراہٹ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس بات کی کہ اگر وہ آپ کو نہ ڈھونڈ سکیں تو کیا ہوگا، اور وہ تکلیف تو صرف اسی پر گزرتی ہے جو کھو چکا ہوتا ہے۔ یہ صرف اس بات کا ایک چھوٹا سا نظارہ ہے، لیکن جب کوئی ایسے پانی میں کھو جائے جہاں اس جیسا کوئی نہ ہو، اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہو، اور نیلا پانی ہو اور کہیں کنارہ نظر نہ آتا ہو، تو سوچیں اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ پون لم بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اور جب اس کے پاس موجود پانی ختم ہوا تو اس وقت پون لم کو احساس ہوا کہ اب وہ اس خطرے میں گر گیا ہے۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس نے پریشان ہونے کے بجائے کچھ ایسی سکلز پر توجہ دی جس نے اسے زندہ رکھنے میں مدد کی، اور انہی کی بدولت پھر بعد میں وہ یہ کتاب لکھ سکا۔ ان سکلز نے اسے زندہ تو ضرور رکھا، لیکن یہ پھر بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس بیڑے پر اس نے دنوں کو گننے کے لیے رسی کو گھانٹے لگانا شروع کر دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ رسی کو ایک گھانٹ لگاتا جاتا تھا، لیکن جلدی ہی اسے احساس ہوا کہ اس طرح تو تمام رسی ختم ہو جائے گی، لیکن دن ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اسے کہیں بھی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
اور اسے اتنی جلدی کنارہ نظر آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے دنوں کے بجائے ہر پورے چاند کو گننا شروع کر دیا۔ اس نے واٹر پروف ٹینٹ کو فریش واٹر سیو کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ ہر وقت یعنی روزانہ خشک بسکٹ کھا کر گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا وہ انہیں روز کھا بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیے کچھ نئے اوزار وغیرہ بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک لمبی تار حاصل کرنے کے لیے ایک برقی ٹارچ سے تار کو الگ کیا، اور پھر اپنے دانتوں کے ذریعے اس نے بیڑے میں سے ایک کیل نکالی، اور اس کیل کو اس نے بالکل مچھلی کے کانٹے کی طرح موڑ دیا۔ اس کے بعد بہت جلد ہی اس کے پاس پینے کا صاف پانی اور کھانے کے لیے مچھلی موجود تھی، لیکن اس کے لیے پھر بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس مچھلی کو پکا کر نہیں کھا سکتا تھا، اور وہ یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ روزانہ کچی مچھلی کھانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ وہاں ہوتے اور آپ کے پاس کچی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی اور نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مچھلی کو دھوپ میں خشک کرے گا تاکہ وہ کم سے کم کچھ تو صاف ہو جائے۔ یہ اس کی عقل مندی تھی، لیکن اس سب کے بعد بھی پون لم کی مشکل کم نہیں ہوئی۔ وہ اب تک سمندر میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد بہت سے بحری جہازوں کو گزرتے ہوئے دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس نے جرمنی کا وہیں یو بوٹ بھی دیکھا جس کی وجہ سے اس ڈراؤنے خواب کا آغاز ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ اس جہاز کے عملے نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ والی ملاقات پچھلی ملاقات سے قدرے خوشگوار تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور جہاز جب پون لم کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اس کی طرف ایک بوئے بھی پھینکا تاکہ یہ آسمان سے نظر آ سکے، لیکن پھر اسی وقت ایک طوفان آیا، اور طوفان ایک مسئلہ بن گیا، نہ صرف اس ناقص بیڑے کے لیے بلکہ سب سے اہم بات اس تمام تر سامان کے لیے جو اس نے جمع کر رکھا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ سب کچھ چلا گیا، وہ سارے کا سارا صاف پانی اور سوکھی ہوئی مچھلی، ہر چیز۔ اس طوفان کے بعد لم اب بہت تھک گیا تھا، اسے اب پیاس بھی لگنا شروع ہو گئی تھی اور کھانا بھی نہیں مل رہا تھا، اور اب یہی کافی نہیں تھا۔ آنے والے دنوں میں ایک چھوٹا سا بادل بھی اس کے پاس سے نہیں گزرا، اور نہ ہی ایک بوند بارش ہوئی۔ پون لم ضرور ہمت ہار جاتا اگر یہ پرندہ تھک کر اس کے پاس آ کر اس کے بیڑے پر نہ بیٹھتا۔ انتہائی مایوسی کے عالم میں اس نے اپنی تمام تر طاقت اور ہمت کو اکٹھا کیا اور اس پرندے پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے دوپہر کے کھانے میں اس پرندے کو کھایا۔ کئی دن تک یہ اسی طرح انہی پرندوں کو کھاتا رہا جب تک کہ یہ مچھلی کا شکار کرنے کے قابل نہیں ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے اس سمندر میں کبھی مچھلی تھی ہی نہیں۔ لم ابھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس سمندر سے تمام مچھلیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ بہت سی شارک مچھلیاں اس کے پیچھے آ رہی ہیں۔ دراصل ان پرندوں کی باقیات نے ان مچھلیوں کو اس بیڑے کا راستہ دکھا دیا تھا، اور ان مچھلیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بیڑے تک جتنا جلدی ہو سکے پہنچنا ہے۔ اب پون لم کے لیے جرم کرنا اس کی زندگی کا آخری دفاع بن گیا تھا۔ اونچی آواز میں روتے ہوئے وہ ان شارک سے بھی زیادہ غصے میں تھا۔ اس موقع پر اس نے اپنا بنایا ہوا مچھلیاں پکڑنے کا اوزار استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس نے ان پرندوں کی باقیات کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک چھوٹی شارک نے اس پر حملہ کیا اور پون لم نے اپنی ساری انرجی اس شارک مچھلی کو پانی سے باہر نکالنے میں لگا دی۔ اب بیڑے پر ایک عجیب منظر تھا۔ اگر آپ وہاں قریب ہوتے تو شاید یہی سمجھتے کہ ایک غضبناک شارک اور ایک بھوکے انسان کے درمیان ریسلنگ میچ چل رہا ہے۔ لم کئی بار زخمی ہوا لیکن آخرکار وہ جیت گیا۔ اس کے کچھ دن بعد پون لم نے دیکھا کہ ارد گرد کے پانی کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اب زمین قریب ہے۔ یہ برازیل تھا، اور 3 ماہی گیر جو قریب ہی شکار میں مصروف تھے، ان کی جب اس پر نظر پڑی تو انہوں نے اسے بچایا۔ 133 دن لگاتار سمندر میں رہنے کے بعد 5 اپریل 1943 کے دن اس نے زمین پر قدم رکھا۔ 2 ہفتوں تک ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ برطانیہ چلا گیا، جہاں اسے ایک سونے کی چھڑی اور ایک برطانوی میڈل سے نوازا گیا۔ یہ چیزیں اسے علامتی معاوضے کے طور پر دی گئی تھی۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ چیزیں 133 دن تک سمندر میں رہنے کی تلافی تھی؟ اس کے بعد یہ اپنے گھر واپس آ گیا اور اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اس سفر کے دوران اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کا ذکر کیا۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ سروائیول سٹوری آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔